بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک ایسے بچے کا قصہ سنانے والی ہوں جس کی آزمائش اللہ تعالیٰ نے لی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کے یہاں ایک جادوگر کام کیا کرتا تھا۔ جادوگر جب بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے ایک بچہ سونپ دو، میں اس کو اپنا تمام تر جادو سکھا دوں گا۔ لہٰذا ایک ذہین لڑکے کو اس کام کے لیے چنا گیا۔ جب لڑکا جادو سیکھنے کے لیے جایا کرتا تھا تو اس کے راستے میں ایک راہب کا گھر پڑتا تھا۔ لڑکا اکثر رک جایا کرتا تھا اور راہب کو عبادت اور واعظ و نصیحت کرتے ہوئے دیکھتا تھا۔ جب لڑکا پہنچتا تو اسے باپ اور جادوگر دونوں سے مار اور ڈانٹ پڑتی کیونکہ وہ وہاں دیر سے پہنچتا تھا۔ لڑکے نے راہب کے سامنے یہ شکایت پیش کی تو اس پر راہب نے لڑکے سے کہا کہ جب تمہیں گھر جانے میں دیر ہو جایا کرے تو تم کہا کرو کہ جادوگر نے روک لیا تھا، اور جب تمہیں جادوگر کے پاس جانے میں دیر ہو جائے تو کہہ دیا کرو کہ مجھے گھر والوں نے روک لیا تھا۔ اسی طرح کچھ زمانہ گزر گیا۔ اس طرح لڑکا دین کی تعلیم بھی لیتا اور جادو بھی سیکھتا رہتا۔ ایک دفعہ لڑکا ایک جگہ سے گزر رہا تھا کہ وہاں پر ایک ہیبت ناک سانپ پڑا ہوا تھا، جس کی وجہ سے نہ ادھر والے لوگ ادھر آ پا رہے تھے اور نہ ادھر والے ادھر جا پا رہے تھے۔ اس وجہ سے تمام لوگ بہت ہی پریشان تھے۔ لڑکے نے سوچا اب یہ آزمائش کا وقت ہے کہ اللہ کے نزدیک راہب کا دین زیادہ محبوب ہے یا پھر جادوگر کا سکھایا ہوا جادو۔ لڑکے نے سانپ کی طرف ایک پتھر پھینکا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، اگر تیرا دین زیادہ محبوب ہے تو اس سانپ کو مار دے۔ لڑکے کی دعا قبول ہو گئی اور سانپ مر گیا۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ کا دین اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔ اس کے بعد لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ لڑکے نے اس معاملے کی خبر جا کر جب راہب کو دی تو راہب نے کہا کہ آج کے دن تو مجھ سے افضل ہے، اب تیری اللہ کی طرف سے آزمائش ہوگی، اور اگر ایسا ہوا تو میری خبر کسی کو نہ کرنا۔ اب دور دور سے وہ لوگ جو کوڑی ہوتے، نابینا ہوتے یا پھر کسی اور مرض میں مبتلا ہوتے وہ اس بچے کے پاس آتے۔ اس بارے میں جب وزیر کو پتہ چلا جو کہ نابینا ہو چکا تھا تو وہ بھی اس بچے کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں کو شفا دیتے ہو، میری بھی نظر چلی گئی ہے، تم مجھے بھی شفا دے دو۔ جس پر اس بچے نے جواب دیا کہ میں کسی کو بھی شفا نہیں دیتا، میں صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اور اللہ میری دعا قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد بچے نے وزیر سے کہا کہ میں تمہارے لیے بھی دعا کر دوں گا، لیکن اس کے لیے تمہیں سچے دل سے ایمان لانا ہوگا۔ اس پر وزیر راضی ہو گیا اور بچے نے جب وزیر کے لیے دعا کی تو وزیر بھی صحت یاب ہو گیا۔ وزیر نے جب یہ سارا واقعہ جا کر بادشاہ کو سنایا تو اس پر بادشاہ بہت ناراض ہوا۔ اس نے اس بچے کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بچے کو پہاڑ پر لے جاؤ اور اگر یہ آخر وقت تک مجھے خدا تسلیم کر لیتا ہے تو اسے چھوڑ دینا، ورنہ اسے پہاڑ سے دھکا دے دینا۔ جب سپاہی بچے کو پہاڑ سے دھکا دینے لگے تو بچے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جس کی وجہ سے سپاہی خود ہی پہاڑ سے گر گئے۔ لڑکے نے واپس آ کر یہ سارا قصہ بادشاہ کو سنایا، جس پر بادشاہ بہت ہی ناراض ہوا۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو دوبارہ حکم دیا کہ اس لڑکے کو کشتی میں بٹھاؤ اور جا کر دریا کے وسط میں ڈبو دینا۔ جب سپاہی لڑکے کو ڈبونے لگے تو لڑکے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جس کی وجہ سے سارے سپاہی ڈوب گئے سوائے اس لڑکے کے۔ لڑکے نے پھر دوبارہ جا کر بادشاہ کو سارا قصہ سنایا۔ بچے نے کہا کہ اگر آپ واقعی میں مجھے مارنا چاہتے ہیں تو یہ کہہ کر مجھ پر تیر چلائیے کہ اللہ کے نام پر جو اس بچے کا رب ہے۔ اگر آپ یہ کہہ کر تیر چلائیں گے تو میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے جب یہ کہہ کر تیر چلایا تو لڑکا فوراً مر گیا، جس کے بعد ارد گرد کے جتنے بھی لوگ تھے وہ سب اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ اور اس کے لوگ پریشان ہو گئے۔ وہ سوچنے لگے کہ ہمیں تو لڑکے کی ترکیب سمجھ ہی نہ آئی، لڑکے نے جان کے یہ سب کچھ کیا تاکہ لوگ اس کے رب پر ایمان لے آئیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے حکم
حکم دیا کہ ایک خندق کھودو، اس کے اندر لکڑیاں پھینک کر آگ جلا دو۔ جو لوگ آخر وقت تک مجھے خدا مان لیں تو انہیں چھوڑ دینا، ورنہ سب کو اس کے اندر دھکا دے دینا۔ لہٰذا ایسا ہی ہوا، جن لوگوں کا ایمان پختہ تھا انہیں دھکا دے دیا گیا، اور جو لوگ اپنی بات سے مکر گئے انہیں چھوڑ دیا گیا۔ ایک عورت جس کا بچہ گود میں تھا، اس کا ایمان لڑکھڑانے لگا۔ اس کا بچہ جو ابھی بول بھی نہیں سکتا تھا، اللہ نے اسے بولنے کی طاقت عطا کی۔ اس نے اپنی ماں کو سمجھایا کہ اس دین سے مت ہٹو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس واقعے پر روشنی ڈالی ہے۔ اگر آپ کو یہ قصہ پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، بیل آئیکن پریس کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔